اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں فضائل زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ آج 8واں درس ہے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کتاب وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 14 کی صفحہ نمبر 495 بھی جس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے گا کہ کہاں ہیں زوار حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو کچھ لوگ گردن اٹھا کر کہیں گے کہ وہ ہم ہیں۔ تو پوچھنے والا ان سے پوچھے گا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم صرف رسول اللہ، علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت میں ان کی خوشنودی کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے۔ تو کہنے والا کہے گا کہ یہ ہیں محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اب تم ان سے ملحق ہو جاؤ، اب تم انہی کے ساتھ ان کے درجے میں جگہ ان کے ہمراہ رہو گے۔ پرچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے، جو کہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگا، یہاں تک کہ یہ سب بہشت میں داخل ہو جائیں۔ دوسری روایت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ بحار الانوار کی جلد نمبر 98 کے صفحہ نمبر 143 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے زیارت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکلتا اور فرات پر پہنچ کر غسل کرتا ہے تو اسے فلاح پانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے فیضیاب ہونے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ نماز زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے گئے ہیں، لہذا تم دوبارہ سے عمل کرو۔ تیسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ بحار الانوار کی جلد نمبر 98 کے صفحہ نمبر 342 پر ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے وقت ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت کی یوں زیارت پڑھو، الحمدللہ العلی العظیم والسلام علیک ایھا العبد الصالح الزکی اودعک شہادۃ منی لک تقربنی الیک فی یوم شفاعتک اشہد انک قتلت ولم تمت بل برجاء حیاتک حیت قلوب شیعتک وبضیاء نورک اهتدى الطالبون الیک واشہد انک نور اللہ الذی لم یطفأ ولا یطفأ ابدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا وأشهد أن هذه التربة تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع بدنك لا ذليل والله معزك ولا مغلوب والله ناصرك هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔